بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لو، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ آج میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو بھی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطار کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہیے افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا نڈھال بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں جو رمضان کا روزہ رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، رب فرماتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کے لیے دعا مانگتا ہے اور میں اس کی حاجت کو پورا نہ کروں، بس آپ مایوس نہ ہوا کریں، ایک دم دل نہ چھوٹا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز عطا فرماتا ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ وہ ذات آنے والے کل کو جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ افطاری کے وقت تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر دسترخوان پر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگا جاتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اور یہ وظیفہ پورے رمضان المبارک میں آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب ہے اور مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، رمضان کے پورے مہینے میں آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں، رمضان کی رحمتوں، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے۔ پورے رمضان میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرنا، اور میرا یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا، آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ سے فوراً آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام تک، افطاری تک ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور افطاری کے وقت جب رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بدبو ہے، رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے
مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہر موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شب برات کو، کبھی شب معراج کو، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے، لیکن آج رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمتوں کا مہینہ ہے، آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آج میری تمام بہنوں، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج ہی یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا رمضان آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ تو آئیے محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ پورے رمضان میں کسی بھی دن آپ نے باوضو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا افطاری کے وقت روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت آج کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھ کر افطاری کرنے سے، روزہ کھولنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج مانگ کر دیکھ لے۔ آپ کی جو حاجت ہے، خواہش ہے، مقصد ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اور اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی، روزے دار سے راضی ہو جائے تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ افطاری میں ایک کھجور کھانا سنت نبوی ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی میرا رب ہے، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطار میں انعامات سے جولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرما۔ افطار کے وقت کھجور پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ وظیفہ بے حد چھوٹا ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور کا یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے پر پڑھ لیا، وہ جس کی دعائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالتے ہی مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہے، اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینی ہے۔
الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ رب کا شکر کرنا۔ مولا تو نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں سجائیں، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ صورت ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں سورۃ کوثر کو پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھتا ہے، آپ فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورۃ کوثر پڑھنے والے کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت کا طلبگار ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے، گھر کا گزارا تک نہیں ہوتا۔ جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والے کل، ہماری آنے والی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق اور دولت وسیع ہو جائے، ہر گھر میں موجود ہر بچہ دولت مند بن جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو افطاری کے دسترخوان پر کھجور پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ ہر کوئی افطاری میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ کوثر پڑھ کر پھونک مار دی۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ افطاری کے وقت یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے، اور یہ دعا واجب بھی ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے اور روزہ افطار کر لینا ہے۔ اگر روزہ افطار ہونے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں، جب تک آپ کا روزہ افطار نہیں ہوتا، دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کریم سے ضد کرتے چلے جائیں، رب کریم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے چلے جائیں۔ آپ رب سے اس طرح مانگنا: مولا تجھے تیرے رمضان کی عظمت کا واسطہ، تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری ربوبیت کا واسطہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا واسطہ جو آپ ان سے کرتے ہیں، اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اس طرح سے آپ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔